الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. شمع کی شکل میں ہر رنگ میں جل کر دیکھو، پھولوں کی طرح کانٹوں میں پل کر بھی دیکھو. کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. ہر شخص سے کہہ دو کہ پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت. ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہے، انکار کے چکر میں کچھ بھی نہیں. قابل قدر معزز و فضیلت الشیخ رفیق الاسلام مدنی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام، علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلام کے نوجوانوں، پروانوں، دیوانوں اور عزیز طلبہ اور بزرگوں، اور اسٹیج کے دائیں جانب پردہ نشین خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کا سدا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
آپ نے راہ ہدایت واضح کر دی، اچھے برے کی تمیز بتا دی، غلط صحیح کی تفریق سمجھا دی، ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، گمراہی میں بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ ہمیں یہ بتا دیا، یہ واضح کر دیا، یہ کلیئر کر دیا کہ پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، نافع کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ ہر چیز کو، ہر شے کو الگ الگ کر کے بتا دیا، علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھا دیا، لہذا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ آج میری تقریر کا عنوان ہے، وشے ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور اس پر عمل کرنے، اور آپ سبھی حضرات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ توبہ کا معنی کیا ہے، استغفار کا معنی کیا ہے۔ توبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تابہ یتوب توبتاً کا لغوی معنی، لفظی معنی رجوع کرنا، پلٹ آنا، واپس آنا۔ اصطلاح میں توبہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹ آنے کا نام ہے توبہ۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو بنا ہے غفر سے، جس کا معنی ہے معافی مانگنا، طلب کرنا۔ اصطلاح میں استغفار اسے کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، بھول کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دربار میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار معافی طلب کرنے کا نام ہے استغفار۔ توبہ کا معنی اور استغفار کا معنی سمجھنے کے بعد میں توبہ کی اہمیت اور توبہ اور استغفار کی اہمیت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب ہم قرآن و احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرتے ہیں، گہری نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی ضرورت ہے،
بہت ہی افادیت ہے، بہت ہی منافع ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی، ہم میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر ویکتی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، پاپی ہے، غلطی کرنے والا ہے، گناہ و خطا، عصیان و نسیان کا پتلا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مجرم ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے بہتر، سب سے اتم، سب سے بیسٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ استغفار کرنے والا ہو، سب سے زیادہ معافی مانگنے والا ہو، بار بار معافی مانگنے والا ہو، بار بار استغفار کرنے والا ہو۔ وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے سچا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے سنتان، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، انتہائی گناہ گار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے۔ لیکن خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں، مجرم میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے اتم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ سے معافی مانگنے والا ہو۔ اور خطا کار انسان اپنی خطا سے، غلطی کرنے والا انسان اپنی غلطی سے، پاپی ویکتی اپنے پاپ سے، مجرم اپنے جرائم سے، اللہ کا نافرمان بندہ اپنی نافرمانی سے، شرکس بندہ اپنی شرکسی سے، زانی اپنی زنا سے توبہ تب کرتا ہے، معافی تب مانگتا ہے، استغفار تب کرتا ہے جب انہیں ان کے گناہ کا، ان کی خطا کا، ان کی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پکا سچا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، بھول کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد فوراً وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، بہت انتہائی عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اور وہ توبہ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یری ذنوبہ كذباب مر على عنفه فقال به هكذا، قال ابو شہاب بيده فوق عنفه۔ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنے پاپ کو، اپنے جرم کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے ڈر ہو، یہ اندیشہ ہو، یہ خوف ہو کہ ابھی یہ پہاڑ مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔
مٹی میں مل جاؤں گا، پس جاؤں گا، کچل جاؤں گا، روند جاؤں گا۔ اس کے برخلاف ایک پاپی، ایک گناہگار، ایک فاسق، ایک فاجر، ایک منافق اپنے گناہ کو، اپنی خطا کو، اپنے پاپ کو یوں سمجھتا ہے گویا کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان گناہ کرنے کے بعد گناہ کو بھاری سمجھتا ہے، پہاڑ جیسا۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آج ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، خطا پر خطا کرتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے ہیں، بھول پر بھول کرتے ہیں، برائی پر برائی کرتے ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، عیاشی پر عیاشی کرتے ہیں، چوری پر چوری کرتے ہیں، ڈاکہ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، زنا پر زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے بعد بے حیائی کرتے ہیں، شراب پر شراب پیتے ہیں، جوا پر جوا کھیلتے ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی، توبہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہ کا اعتراف کرتے، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑا سے بڑا گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، خطا کو خطا ہی نہیں سمجھتے، غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتے، برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ جیسے بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مزاروں پر جا کر کے، درگاہوں پر جا کر کے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے اولادیں مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مرادیں طلب کرتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، پھر بھی گناہ کا کوئی تصور نہیں کرتے کہ ہم نے غیر اللہ کے مزار پر جا کر کے، ہم نے غیر اللہ کو سجدہ کر کے، غیر اللہ سے مانگ کر کے، غیر اللہ سے غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھ کے ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا شرک کیا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ 5 وقت نماز صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں، 5 وقت نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، معاملات میں وہ صحیح نہیں ہے، لین دین میں صحیح نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، قبر کے عذاب کا ڈر نہیں ہوتا۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تعلق ہے، آپ صحابہ کرام کا دور کا مطالعہ کیجئے، مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ جب بھی کسی صحابہ سے کسی طرح کی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے، اور اس وقت تک وہ چین سے، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ اس گناہ کے لیے توبہ نہ کر لیتا اور اس گناہ کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، تب تک وہ چین سے، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے وہ نہیں بیٹھتا۔ آج ہمارا آپ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد، بڑی بڑی خطا کرنے کے بعد آرام سے بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے غلطی کیا ہے، میں بدکار عورت ہوں، میں زانی عورت ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے اللہ کی حد کو پامال کر دیا ہے، لہذا آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ آج ہم اور آپ چوری کر کے اقرار نہیں کرتے، زنا کر کے اعتراف نہیں کرتے، گواہ ملنے کے بعد بھی ہم اقرار نہیں کرتے، لیکن قبیلہ جوہینہ کہ اس عورت پر قربان جائیے کہ وہ پریشان ہو کر کے، بے تاب ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں زانی ہوں، میں بدکار ہوں، آپ مجھ پر حد قائم کیجئے، میں نے اللہ کی حد کو توڑا ہے، میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، آپ لہذا مجھ پر حد قائم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گارجن کو بلایا، اس کے سرپرست کو بلایا، اس کے ولی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ، احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، جاؤ اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو کتنی تنا دیتے، اس کا جینا ہی دو بھر کر دیتا، لیکن قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر کے جاؤ، احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، جب یہ بچہ جنم دے دے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس کے گارجن نے، اس کے سرپرست نے، اس کے ولی نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، بچہ جننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر اس عورت کو حاضر کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا، آدیش دے دیا، اور اس کے اوپر اس کے کپڑے کو کس کر باندھ دیا گیا اور اسے رجم کر ہی دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بدکار عورت ہے، یہ تو زانی عورت ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بین اہل من مدینتی لوسعتهم وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی۔ اے عمر، اس خاتون نے، اس عورت نے ایک ایسی سچی توبہ کی ہے، ایک ایسی سچی توبہ کی ہے، ایک ایسی پکی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 آدمی میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ اس عورت سے سچی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان ہی قربان کر دیا، اپنی جان ہی لٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، اس طرح کا اور ایک واقعہ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھے پوتر کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
वैहक इरजिअ फस्तगफिरिल्लाह वतुब इलैहि, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो और तौबा करो। माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेचैनी को देखिए, बेताबी को देखिए। गुनाह करने के बाद उन्हें चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, इत्मीनान नहीं आता, बेकरार है। खाना नहीं घुसता, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा नहीं लगता। वो बेकरार हो करके दो बार अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होकर कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर लीजिए, ताहिरनी मुझे पाक कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा यही जवाब दिया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। फिर उनकी बेचैनियों को देखिए। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वापस आते हैं और अल्लाह के रसूल से यही सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर लीजिए, मुझे साफ कर लीजिए, मुझे पवित्र कर लीजिए। जब चौथी मर्तबा वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ीमा उतहिरुका, मैं किस चीज़ से तुझे पाक करूं, क्या क्या है तूने। माइज़ बिन मालिक ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना से पाक कीजिए। हम और आप होते एक तस्लीम ही नहीं करते, एतराफ़ ही नहीं करते। लेकिन देखिए माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के को कि उन्होंने आकर के बार बार आके इकरार कर रहा कि अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना हो गया है, मुझे पाक कीजिए, मुझे पवित्र कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इसका दिमाग ठीक है, क्या ये पागल तो नहीं है, ये मजनून तो नहीं है। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चंगा है। वो क्या है? दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये शराब तो नहीं पी रखा है? जैसे हम और आप में से बहुत सारे मुसलमान ये हैं जो शराब पीते हैं और उल्टी सीधी आके बोलते हैं, माँ को गाली देते हैं, बहन को गाली देते हैं और वगैरह वगैरह काम करते हैं। कभी पेशाब के नाले में पड़ा रहता है, कभी पाखाना में पड़ा रहता है, कभी रास्ते में पड़ा रहता है। उसी तरह क्या ये शराब तो नहीं पी रखा है? सहाबा में से एक आदमी खड़ा हुआ और देखा, उसके मुंह को सूंघा तो देखा कि नहीं, बदबू तो नहीं आ रही है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रजम करने का हुक्म दे दिया। तो मैं ये दोनों वाक़या से ये साबित करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि गुनाह करने के बाद उस गुनाह के आदाब की सज़ा के लिए अपने आप को पेश कर रहा है और अपने आप को पेश करने के लिए बेचैन है, परेशान है, बेताब है। लेकिन हम और आप गुनाह को इतना हल्का समझते हैं, इतना हल्का समझते हैं। बाद लोग तो ऐसा है, गुनाह करने के बाद गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है, गुनाह करने के बाद गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, नेक आमाल कीजिए और अपने गुनाहों को, अपनी ख़ताओं को माफ़ करवा लीजिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम सब के सब तौबा करो, चाहे गुनाह करने वाला हो या गुनाह करने वाला ना हो। तुम सब मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहा करो। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, राहत मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा।
اگر تم زندگی بھر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، خوش بختی چاہتے ہو، سعادت مندی چاہتے ہو، تو استغفار کرو، توبہ کرو، رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ اگر تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو، بدنی کمزوری میں مبتلا ہو، مالی کمزوری میں مبتلا ہو، خاندانی کمزوری میں مبتلا ہو، ملی کمزوری میں مبتلا ہو، ہر طرح کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ قوت میں بدل دے گا۔ کب؟ جب تم استغفار کرو گے، جب تک تم معافی مانگو گے، تب اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہاری ہر طرح کی کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو جسمانی قوت نہیں چاہتے؟ ہم میں سے کون ہے جو ملی اور خاندانی قوت کو نہیں چاہتے؟ ہم میں سے ہر ویکتی ہے جو ہر طرح کی کمزوری کو چھوڑ کر کے قوت چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو، تم استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں ایک حدیث میں ہے کہ 70 مرتبہ اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 مرتبہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے دور ہونے کے باوجود بھی دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ آج ہم گناہوں میں لت پت کرتے ہیں، آج ہم گناہ کا پتلا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کرنے کی فرصت نہیں، استغفار کرنے کی فرصت نہیں۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن توبہ کرنے کے لیے وقت نہیں، توبہ کرنے کی فرصت نہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انتہائی غفور ہے، اللہ تعالیٰ انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ کیا یہ نہیں جانتے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ کون توبہ قبول کرتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کے بعد گناہ کرنے والوں بندوں کو، اپنے خطا کار بندوں کو دعوت دیتا ہے، اے میرے گناہگار بندہ کر کے پکارتا ہے۔ ہم میں سے ہماری اگر بعض اولاد غلطی کر دیتا ہے، خطا کر دیتا ہے، بھول کر دیتا ہے، تو ہم پیارے بچے کہہ کر نہیں پکارتے ہیں، گالی دے کے پکارتے ہیں،
کہ بدتمیز تم نے یہ کام کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے مجرم بندہ کو بھی بندہ کہہ کر پکارتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، خطا کرنے والے، بھول کرنے والے، غلطی کرنے والے، جرم کرنے والے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو، ساری خطاؤں کو، ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک دو نہیں بلکہ جمیع کا لفظ آیا ہے، ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا تمہارا کام اور معاف کرنا میرا کام۔ ہماری سرکاری آفس کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ 10 بجے کھلے گی اور 4 بجے بند ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو توبہ کا آفس ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ کو جب بھی ٹائم ملے، جب بھی فرصت ملے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نا امید نہیں ہونی چاہیے، مایوس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، اب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو مایوس ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، کہا ہے کہ تم مایوس نہ ہو، آؤ میرے دربار میں، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہاری ساری گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم۔ اے میرے گناہگار بندو، اے میرے خطا کار بندوں، اے میرے مجرم بندوں، غلطی کرنے والے بندو، آؤ میرے پاس، آؤ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہاری ساری گناہوں کو بخش دوں گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ جو بھی آئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، چاہے گناہ کرنے والی عورت ہو، چاہے گناہ کرنے والے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، جوان ہو یا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ من کا لفظ آیا ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ من کس کے لیے آتا ہے۔ من کا لفظ آیا ہے، جو بھی برائی کرے گا، اور وہاں بھی سو کا بھی لفظ آیا ہے، چاہے غلطی چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری ساری گناہوں کو بخش دوں گا، ساری خطاؤں کو بخش دوں گا۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث قدسی میں بھی ہے، کہا ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے سنتان، اگر تم مجھی کو پکارو گے، میرے علاوہ کسی درباری کو نہیں پکارو گے، میرے علاوہ کسی پیٹ کے پجاری کو نہیں پکارو گے، اگر تم صرف اور صرف مجھے ہی پکارو گے اور مجھی سے وابستہ رکھو گے، غیروں سے قطع تعلق کر لو گے، تو میں تمہاری ساری خطاؤں کو، ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تم گناہ کرتے کرتے، خطا کرتے کرتے، غلطی کرتے کرتے آسمان تک پہنچ گیا ہے تمہارا گناہ، تمہاری خطا، پھر بھی میں معاف کر دوں گا، میں کسی کا پرواہ نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ
गुनाह करते 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 आसमान तक पहुंच जाए, आसमान की बादल तक पहुंच जाता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी फरमाया है, अगर गुनाह करते करते खता करते करते ज़मीन के बराबर गुनाह हो जाए, ज़मीन के बराबर, इंतहा नहीं है। हम और आप कितना दूर देख सकते हैं? रात में तो बहुत कम देख सकते हैं, दिन में दूर देख सकते हैं, इससे कहीं दूर गुनाह करते करते अगर ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर के आए और शिर्क ना किया हो तो अल्लाह ताला ज़मीन के बराबर मग़फ़िरत लेकर के आएगा। अल्लाह ताला कितना रहीम है, कितना करीम है कि गुनाह करते करते आसमान तक पहुंच जाए फिर भी माफ़ करेगा, गुनाह करते करते ज़मीन के बराबर गुनाह हो जाए फिर भी माफ़ करेगा। अल्लाह ताला किसी का परवाह नहीं करेगा। उसी तरह अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल हत्ता तत्लुअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा। यकीनन अल्लाह ताला अपनी रहमत का हाथ रात के वक्त फैलाता है। क्यों फैलाता है? अपने बंदा को माफ़ करने के लिए, तौबा करने वाला बंदा को माफ़ करने के लिए, गुनाह करने वाला को माफ़ करने के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत का हाथ फैलाता है। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल, यकीनन अल्लाह ताला अपनी रहमत का हाथ रात के वक्त फैलाता है ताकि दिन में गलती करने वाला बंदा, दिन में गुनाह करने वाला बंदा, दिन में ज़ना करने वाला बंदा, दिन में झूठ बोलने वाला बंदा, दिन में गिबत करने वाला बंदा, दिन में बुराई करने वाला बंदा, रिश्वत लेने वाला बंदा, घूस लेने वाला बंदा, शिर्क करने वाला बंदा और हर तरह का बुराई करने वाला बंदा रात में आए और रो रो करके, आहों पका करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। उसी तरह अल्लाह ताला अपनी रहमत का हाथ दिन में फैलाता है ताकि रात में गलती करने वाला बंदा, रात में गुनाह करने वाला बंदा दिन में आकर के तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, माफ़ी मांग ले। ये करता रहता है, ये होता रहता है, यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से तुलू हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला कितना रहीम है, कितना करीम है और उस बंदा से बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है। वो बंदा बहुत ही प्यारा है, वो बंदा बहुत ही पसंदीदा है जो तौबा करता है, जो माफ़ी मांगता है, जो इस्तिग़फ़ार करता है। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिहीहीन यतूब इलैहि। अल्लाह ताला उस बंदा से बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसकी खुशी की इंतहा नहीं। एक मिसाल के तौर पर समझाया कि एक आदमी किसी जंगल का सफ़र करता हो अपनी सवारी पर, इस हाल में कि उसका खाना और पीना और सामान उस घोड़े, उस ऊँट पर हो, उस सवारी पर हो। कुछ ही दूर जाने के बाद वो सवारी गुम हो जाती है। ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते वो थक जाता है, परेशान हो करके एक दरख्त के साए आता है और लेट जाता है और वो उस सवारी से नाउम्मीद हो जाता हो और इस हाल में वो तसव्वुर कर लेता हो कि अब तो मेरे पास ना खाने का सामान है, ना पीने का सामान है, अब तो मरना यकीनी है। ये करके वो सो जाता हो। इतने में उसकी सवारी आके उसके सामने खड़ी हो जाती हो और वो उठता है और देखता है कि मेरी सवारी। फौरन वो
اس سواری کا لگام پکڑتا ہو اور غلطی سے یہ کہہ بیٹھتا ہو، فرحت سے، خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتا ہو، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ غلطی سے وہ بھول سے، خطا سے، غلطی سے وہ کہہ بیٹھتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ شدید خوشی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی اس سواری کے ملنے پر اس شخص کو ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندہ سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ گناہ کر کے نا امید نہ ہو، آپ گناہ کر کے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندہ صدق دل سے توبہ کا ارادہ کرتا ہے، توبہ تو دور کی بات بلکہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے اور توبہ کے ارادے سے وہ راستے میں نکلتا ہے، توبہ کا ارادے سے وہ راستہ تک نکلتا ہے اور پہنچ ہی نہیں پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے ہی سے معاف کر دیتا ہے، توبہ کا ارادہ کرنے ہی سے معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس آدمی نے 99 شخص کو قتل کیا تھا۔ وہ آدمی کیسا تھا؟ آدمی گناہگار بندہ تھا، خطا کار بندہ تھا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 99 ایک کم 100 افراد کا قاتل تھا۔ انہوں نے ایک دن لوگوں سے کہا، ارے بھائی مجھے بتاؤ، کسی عالم کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں وہاں جا کر کے توبہ کر لوں۔ تو لوگوں نے بتایا، ایک راہب کا راستہ بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک راہب ہے، ایک پادری ہے، وہاں جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ کا حل بتائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس راہب کے پاس گیا۔ راہب عبادت گزار، عابد عالم نہیں، عابد کے پاس گیا اور بولا کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ توبہ کرنے سے میرا گناہ معاف ہوگا؟ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسے ویکتی کے لیے، ایسے آدمی کے لیے معافی بالکل نہیں ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ چلو اس کا کام بھی تمام کر دیا جائے، جب میں پاپی ہو گیا ہوں تو اور ایک پاپ پڑ جائے۔ چنانچہ وہ اپنے جیب سے تلوار نکالا اور اس کو بھی اڑا دیا، اس کی گردن اڑا دیا۔ تب کتنا ہو گیا؟ 100 بن گئی۔ کتنا بنا؟ 100 بن گئی، 100 آدمی کا قاتل۔ پھر وہ لوگوں سے کچھ دنوں کے بعد پوچھتا ہے کہ بتاؤ کوئی آدمی ہے، میں اس کے پاس جا کر کے توبہ کا حل کر لوں، کیا توبہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک عالم ہے، وہاں جاؤ، تمہیں کچھ حل بتائے گا۔ چنانچہ اس آدمی نے 100 آدمی کا قاتل ایک عالم کے پاس گیا اور بتایا کہ میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں، آپ کے لیے توبہ کا چانس ہے، موقع ہے، فلاں جگہ جائیے اور وہاں جا کر کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہاں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس گیا تھا، راہب کے پاس گیا تھا، عابد کے پاس گیا تھا، وہ عالم نہیں تھا، اس لیے اس کی جان نہیں بچی۔ یہ عالم ہے اس لیے اس کی جان بچ گئی۔ تو علم نے جان بچایا۔ علم کی کتنی اہمیت ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں جاتا ہوں۔ علم کی کتنی اہمیت ہے کہ علم نے اس کی جان بچا دی۔ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، آپ کو معاف کر دے گا، فلاں جگہ جائیے، معاف کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، میرا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن 5 منٹ میں اس کے لیے لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا، یہ پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ انتہائی غفور الرحیم ہے۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ استغفار اور توبہ کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے گناہوں کا داغ دھبا دھل دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے اور انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونسى واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه۔ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، بھول کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے رو رو کر کے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، گناہ کے داغ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، تو پھر وہ سیاہی، وہ کالا داغ بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے نہ صرف گناہوں کے داغ دھبے دھل جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ مگر جس شخص نے توبہ کیا، استغفار کیا اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں کرتا ہے بلکہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو نقد انعام سے نوازتا ہے، گفٹ سے نوازتا ہے، پرائز سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے گناہ گار بندو، توبہ کرنا تمہارا کام، معاف کرنا میرا کام۔ اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم بے اولاد ہو تو میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، اگر تم غریب ہو تو میں تمہیں مال عطا کروں گا، اگر تمہارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہم تمہیں بارش سے نوازوں گا، اگر تم پھل کا مالک نہیں ہو تو میں تم کو پھل کا مالک بناؤں گا، باغات کا مالک بناؤں گا۔ لیکن کب کروں گا؟ استغفار کرو گے، معافی مانگو گے تو میں تمہیں ہر طرح کے انعامات سے نوازوں گا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تمہیں ایسی جنت میں داخلہ کراؤں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ اسی طرح توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھی روک لیتا ہے۔ اسی طرح توبہ استغفار کرنے سے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، پکی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے شراب کا ایک بوتل لے رکھا ہے، ایک گھونٹ پیتے ہیں اور بولتے ہیں استغفر اللہ، پھر دوسری گھونٹ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں استغفر اللہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ کے ساتھ مذاق کرنا ہوا۔ بینک میں پیسہ رکھے ہوئے ہیں منافع کے لیے، سود خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور پھر گھر میں آ کے کہتے ہیں بینک میں سود لیتے ہیں، بینک میں پیسہ جمع کر کے آتے ہیں سود کے لیے، اور گھر میں آ کے توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اللہ کی جناب میں
اللہ سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر پاپ سے سچی توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگنے، استغفار کرنے کی توفیق دے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ دل بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دنوں رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔